اے لوگوں، ہندوستان میں تم 25-30 کروڑ کہلاتے ہو، پوری دنیا میں تمہاری 1 ارب سے زیادہ تعداد ہے، تمہارے پاس دکانیں ہیں، مکانات ہیں، کھیتیاں ہیں، کارخانے ہیں، بینک بیلنس ہے اور کیا کیا ہے، اور اس کے بعد تمہاری حالت یہ ہو رہی ہے کہ تم شرک کے سامنے جباسائی کر رہے ہو، تم کفر کے سامنے جھک رہے ہو، تم نے انبیاء کرام کی دعوت کو پامال کیا، تم اپنے نبی کے اسوے کو چھوڑ چکے ہو، تمہیں شدر بنایا گیا، تمہیں ذلیل کیا گیا، تمہاری گردن جھکائی گئی، تمہاری شریعت پر ڈاکے ڈالے گئے، تمہارے تمام جو نظام ہے، جو تنظیمیں ہیں، جو ادارے ہیں، ان کو تم نے نرغے میں پھنسایا، تم نے ان کو جال میں ڈالا، تم نے سر جھکایا، ایک اللہ کی بندگی کرتے سارے بندے تمہارے سامنے جھکتے، آسمان والے کو مانتے، زمین والے تمہارے تلوے چاٹتے، لیکن تم نے آسمان والے کو بھولا، تم نے سیاست کا دیوتا بنایا، تم نے عدالت کا دیوتا بنایا، تم نے تمدن کا دیوتا بنایا، تم نے معاشیات کا دیوتا بنایا۔ اے لوگو، تمہیں علماء کہا جاتا ہو یا مفتی، تمہیں قاضی کہا جاتا ہو یا خطیب، الفاظ سے حقیقتیں بدلہ نہیں کرتی ہیں، لیکن محمد عربی کی دعوت کو چھوڑنے والوں اور انبیاء کرام کے مشن کو چھوڑنے والوں، اے مسلمانوں، اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے اور محمد رسول اللہ پر ایمان ہے تو تم پر صرف اور صرف یہ فرض ہے کہ انبیاء کا بگل بجا دو، نبوت و رسالت کے مشن کو لے کر اٹھو، آخری نبی کی صدا لگا دو، کہو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے انسانوں، صرف ایک مالک و پروردگار کی جو تمہارا مالک و خالق بندگی کرو۔ اے ہندوؤں، صرف ایشور کو پوجو، صرف ایشور کو پوجو، سناتن دھرم کی مٹی پلید مت کرو۔ اے ہندوؤں، ویدوں کو مت جھٹلاؤ، گیتا کی بے عزتی مت کرو، سچائی کو مانو اور اس سچائی کو مان کر ہر جگہ یہ آواز لگا دو، ایک ایشور کی پوجا ہوگی۔ اے جینیوں، اے بدھسٹوں، اپنے گورکھ دھندوں سے، اپنے فلسفوں سے اور اپنے نکتوں سے باہر نکلو، ایک مالک اور ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اے امریکہ والوں، آسٹریلیا والوں، روس والوں، نکلو اپنے الحاد سے، نکلو اپنی بحریت سے، نکلو اپنی بدماشیوں سے، نکلو اپنے جرائم سے، ایک اللہ کی، ایک لاڈ کی، ایک گاڈ کی پوجا کرو۔ خدا کسی قوم کو اس وقت تک عزت نہیں دے گا، اس وقت تک ان کو تمکین عطا نہیں فرمائے گا جب تک کہ وہ ہر شرک سے آزاد ہو کر محض اللہ کی وحدانیت پر یقین کرتے ہوئے صرف اور صرف اس کی عبادت نہیں کریں گے۔ امن چاہتے ہو، سلامتی چاہتے ہو، آشتی چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، قدرت چاہتے ہو، مقام چاہتے ہو، خدا کا فیصلہ ہے یہ شرک چھوڑنا پڑے گا، توحید اختیار کرنی پڑے گی، ہر جگہ، ہر محاذ پر، زندگی کے ہر لمحے میں وحدانیت کو اختیار کرنا ہوگا، اور یہ صرف دل میں سجانے کے لیے نہیں ہے، یہ للکار کے لیے ہے، یہ اعلان کے لیے ہے۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ہر پیغمبر کی طرح ہر آبادی، ہر صوبے، ہر ضلع، ہر خطے میں کہو یا قوم اعبدوا اللہ، جو تمہاری قوم ہے اس سے کہو، اور جب اوپر اٹھو تو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، سارے انسانوں کو مخاطب کر کے کہو۔ یہ ہے وہ پیام جو مکی زندگی میں دیا گیا ہے۔ مکی زندگی میں ہم جی رہے ہیں، 21ویں صدی کی جاہلیت میں جی رہے ہیں، دوبارہ پرشین امپائر اور رومن امپائر کے نقشے کے درمیان جی رہے ہیں، کفر کی طاقتوں اور اقتدار کے دباؤ میں جی رہے ہیں، اور جی رہے ہیں شرک کے ساتھ، وثنیت کے ساتھ، غیر اللہ سے خوف کے ساتھ، امید کے ساتھ، توکل کو مفقود ہونے کے ساتھ۔ جب دل کے اندر رقت نہیں، انابت نہیں، تعلق میں اللہ کی کیفیت نہیں، نبی کی محبت نہیں، نبی کی ہدایات پر عمل نہیں، سنتیں پامال ہو رہی ہیں، سر جھک رہے ہیں باطل کے سامنے، اور ان
دلوں کے اندر سے تقوی نکل رہا ہے، رسمیں آ رہی ہیں، سادگیاں جا رہی ہیں، سنتیں ٹوٹ رہی ہیں، بدعتوں کو رواج دیا جا رہا ہے۔ جب یہ صورتحال ہے تو سن لو، کوئی راستہ نہیں، کوئی نسخہ نہیں، کوئی دوا نہیں، کوئی اکسیر نہیں، کوئی انجیکشن نہیں، کوئی علاج نہیں، کوئی تنظیم نہیں، خدا کی قسم کوئی تنظیم نہیں چلے گی۔ لکھ لو میری بات اور دیکھ لینا 5 سالوں کے اندر کہ بڑی بڑی تنظیموں کی ہوا نکل جائے گی، وہ بارے سے ہوا نکل جائے گی اور یہ اپنے خاتمے کا ماتم کریں گے، اس لیے کہ انبیاء سے رشتہ ٹوٹ چکا، ختم الرسل سے رشتہ ٹوٹ چکا، قرآن و حدیث سے رشتہ توڑ دیا گیا، لوگوں نے اپنی سیادتیں قائم کر رکھی ہیں، حسنین کی سیادت کو فراموش کر کے لوگ اپنی سیادت بتا رہے ہیں، اپنی پیری سمجھا رہے ہیں، اپنی عظمت کے گیت لوگوں سے کہتے ہیں کہ گاتے چلے جاؤ۔ یہ سکے نہیں چلیں گے، کھوٹے سکے، یہ کھوٹے سکے ہیں جو نہیں چلیں گے۔ راستہ صرف انبیاء کا ہے، راستہ صرف قرآن نے عطا فرمایا ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نور